السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی الیکشن کے معاملے پر سب سے زیادہ حرکتیں مسلم لیگ نون کے رہنما، مسلم لیگ نون کے سپورٹرز اور ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز کر رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر مزہ آ رہا ہے۔ یہ سرکاری ٹی وی کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے عمران خان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، لگتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ اس میں نون لیگ کے لونڈے لپاڑوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے۔ یہ نیا کام میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے عمران خان کے جیل قید کے حوالے سے خود مسلم لیگ نون کے لوگ بھی مان رہے ہیں کہ عمران خان جیسے جیل کاٹ رہے ہیں ویسا جیل کاٹنا ناممکن ہے، اور انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عمران خان کی جماعت سے باضابطہ براہ راست مذاکرات بھی اب نون لیگ کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار ایوانوں اور ٹیلی ویژنز پر بیٹھ کر یہ کہتے رہے کہ نہیں کرنے مذاکرات، کسی بھی صورت نہیں کرنے، اور اب یہی لوگ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا حالت ہو گئی ہے۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو غالباً ڈنمارک یا ناروے میں ہوتے ہیں اور خود کو ڈاکٹر بتاتے ہیں، نون لیگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اکثر سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یوتھی یہ سوچ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک خبر ٹیلی گراف کی پوسٹ کی، جب ٹیلی گراف پہ یہ بہت زیادہ ہوا۔ ڈیلی میل وہ اخبار تھا جو اپنی فیک خبر کی وجہ سے 2017-18 میں بند ہونے لگا تھا۔ مریم اورنگزیب نے کہا تو اب انہیں کچھ اور چاہیے تھا، تو یہ دا ٹیلی گراف کو لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یوتھیوں کے خواب چکنا چور۔ آج برطانیہ کے سب سے معتبر اخبار ٹیلی گراف نے خبر دی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے گندے ترین امیدوار نیازی سے یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے 300 سال کی تاریخ کو توڑتے ہوئے سیاسی امیدواروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آگے یہ شروع ہو گیا کہ آکسفورڈ والے سیاسی امیدوار نہیں لے رہے۔ اب انہوں نے جو ٹیلی گراف کی خبر لگائی اور اس خبر کو بھی انہوں نے ایڈٹ ماری، ایکچول ٹیلی گراف کی جو خبر تھی وہ اور تھی۔ مارچ میں ٹیلی گراف کی یہ خبر شائع ہوئی تھی، اور جو یہ بتا رہے ہیں یہ اس طرح سے موجود ہے، ٹیلی گراف موجود نہیں ہے۔ ٹیلی گراف کی خبر تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ٹو سٹاپ پولیٹیشین بیکمنگ چانسلر لیکڈ ای میل شوز۔ اب یہ خبر تھی 30 مارچ 2024 کی۔ اب اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو جو پروبیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان میں عمران خان سمیت وہاں کی پولیٹیشنز بھی شامل ہیں، لیکن یہ شروع ہو گیا کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کے لیے انہوں نے باقی پولیٹیشنز کو بھی باہر کر دیا۔ تو پرانی خبر تھی، آج کی لکھ کر جھوٹ بول کر، اور درمیان میں سے جو تاریخ موجود تھی وہ تاریخ والا حصہ بھی اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد اپنا جھوٹ والا جو ڈھول ہے وہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ جھوٹ بول چکے ہیں۔ یہ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو بعض چھوٹی سیاسی جماعتیں بلا لیتی ہیں اپنے سوشل میڈیا ایونٹس کے لیے۔ نون لیگ والے خود ان سے بڑے پریشان ہیں، اکثر ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ اب اس معاملے میں ہوا کیا ہے آپ دیکھیے کہ ڈان، یہ عتیقہ رحمان کی سٹوری ہے، انہوں نے کیا لکھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فار انکارسیلیٹڈ former Prime Minister Imran Khan, who formally applied 10 days ago for the ambassadorial role of Chancellor at Oxford University, half the battle is already won. Half the battle is already won، یعنی عمران خان آدھا میچ پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ یہ عتیقہ رحمان نے خبر دی ہے۔ اپنی سٹوری میں انہوں نے مختلف لوگوں کا جو خیال ہے اور جو ان کی تحریر ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ جیسے وہ کہتی ہیں کہ پیٹر روبون کالمسٹ یہ مڈل ایسٹ میں لکھتے ہیں کہ وٹ عمران خان مسٹ بیکم آکسفورڈ یونیورسٹیز نیکسٹ چانسلر۔ تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ یہ پیغام جائے گا کہ یو کے ویلیوز کو کتنی اہمیت دیتا ہے، برطانیہ سیاسی جدوجہد کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اب لارڈ ڈینیل ہینن کہتے ہیں کہ عمران خان کا چانسلر بننا پیٹر روبون کے بعد عمران خان کا چانسلر بننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی جو جدوجہد ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جا سکے۔ لارڈ ڈینیل ہینن کے حوالے سے ان کی سٹوری میں لکھا ہے کہ ٹو انٹرنیشنلائز ہز آن گوئنگ اسٹرگل۔ تو عمران خان
ان کے حوالے سے اس سٹوری میں مزید یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے اس الیکشن کو جیتنے میں انٹرسٹڈ کم ہیں، وہ عمران خان کا جو ایشو ہے اسے زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی سطح پر لے کر آنا چاہتے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان ناحق جیل میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مطابق، اور پاکستان تحریک انصاف اپنا یہ مقدمہ رکھ رہی ہے دنیا کے سامنے بھرپور انداز میں۔ اس میں وہ پہلے بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور بڑی حد تک انہیں کامیابی ملی ہے۔ عمران خان جیتتے ہیں نہیں جیتتے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس سٹوری میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا معاملہ اس کینڈنسی کے بعد ہوا کیا ہے۔ ٹائمز میں سٹوری لگی، بی بی سی میں سٹوری لگی، ڈیلی میل میں، ٹیلی گراف میں، باقی تمام اخبارات میں سٹوری لگی۔ ویسے بھی عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق منظور ہو چکے ہیں، بین الاقوامی میڈیا اسے کور کر رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس سے جو اچیو کرنا چاہتی تھی، زلفی بخاری وہاں عمران خان کا یہ کیس لڑ رہے ہیں، تو وہ اس سے جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے آلریڈی اچیو کر لیا ہے، اور عمران خان اس سے پہلے بیڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ تو عمران خان کے چانسز سلیم نہیں ہیں۔ عمران خان کے چانسز کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کم ہے، کیونکہ پاکستان میں ہیں، جیل میں ہیں، اور پھر وہاں جو برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے نمائندے زیادہ تر اس پوزیشن پر قابض رہتے ہیں۔ اب عمران خان برٹش اسٹیبلشمنٹ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی سامنے موجود ہیں، تو ان کے چانسز بعض حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ بہت کم ہیں، بعض حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں عمران خان کے لیے، رائے عامہ بڑی ہموار ہو رہی ہے اور عمران خان یہ جو کیس ہے یہ جیت بھی سکتے ہیں۔ تو دلچسپ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے اس وقت کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں حنیف عباسی انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور کہنے لگے کہ عمران خان کے مقابلے میں ہماری جیلیں دیکھیں، نواز شریف کی، رانا ثناءاللہ کی اور میری۔ تو سب سے پہلے تو جس کا نام یہ لے رہے ہیں آپ، نواز شریف کی جیل میں کیا تھا؟ کم از کم جتنا عرصہ نواز شریف پاکستان میں جیل میں رہے جولائی 2018 کے بعد 29 نومبر تک، اس میں کوئی 13 بار میاں نواز شریف جیل سے باہر ہاسپٹل گئے۔ عمران خان ایک بار بھی جیل سے باہر ہاسپٹل نہیں گئے، ان کے پلیٹلیٹس کبھی کم نہیں ہوئے، ان کی کمر میں تکلیف نہیں ہوئی، ان کے جگر کے مسائل نہیں ہوئے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ان کے سینے میں درد نہیں ہوا، جبکہ ہم نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بڑی تعداد میں ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ چلیں سب نے چکر نہیں لگائے، رانا ثناءاللہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی تصویر عمران خان نے منگوائی تھی، جبکہ ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ تصویر پولیس سورسز نے ہی، جو مسلم لیگ نون کے اپنے پولیس سورسز تھے انہوں نے نکال کر دی تھی کہ رانا ثناءاللہ جیل میں بڑے برے حال میں ہیں، تاکہ یہ بتایا جا سکے۔ رانا ثناءاللہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں نے تو جنرل باجوہ کے سامنے خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ کی موجودگی میں کہا تھا کہ تم نے یہ سب میرے ساتھ برا کیا ہے، اور انہوں نے یہ سب جگنو محسن کے سامنے بیٹھ کر بتایا تھا۔ تو اب حنیف عباسی جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جیل میں کوکین بھی مل رہی ہے اور ہیروئن بھی مل رہی ہے۔ تو حنیف عباسی یہ بات شاید بتا بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان پر بڑے خوفناک قسم کے اسی طرح کے الزامات لگے رہے ہیں جن میں وہ جیل کاٹ چکے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ باہر آ گئے، لیکن یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کا جب ڈاکٹر جیل جاتا ہے تو باہر آ کے کہتا ہے کہ ہارٹ ریٹ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کی پلس بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کو کوئی ایشوز نہیں ہیں جیل میں، اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کو کچھ دوائیں جیل کے ڈاکٹرز نے دی تھی، میں نے تو وہ بھی بند کروا دی ہیں، جبکہ ہم ڈاکٹر عدنان کو دیکھتے تھے وہ تو عدالت میں کھڑے ہو کے میاں نواز شریف کے لیے رو پڑتے تھے، اور پھر ہم نے نواز شریف کے 13 وزٹس ہاسپٹل کے دیکھے ہیں۔ تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ باتیں آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان جیل کاٹ لے گا، ایسے جیل کاٹ لے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ حنیف عباسی والی بات پر وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو جیل میں یہ چیزیں مل رہی ہوں۔ تو اگر یہ چیزیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوکین بھی، ہیروئن بھی عمران خان کو جیل میں مل رہی ہے، آپ استعمال کر لیجئے، اور استعمال کرنے کے بعد آپ کا ڈاکٹر آ کے بتائے کہ آپ کا بلڈ پریشر ایک نوجوان سے زیادہ اچھا ہے، آپ کا ہارٹ ریٹ ایک ایتھلیٹ کی طرح ہے، آپ کو کوئی مسائل بھی نہیں ہیں اور آپ سپر فٹ ہیں، تو ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ کسی سپر مین کی فٹنس رکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو باتیں آپ کر رہے ہیں اور جیل سے باہر رہ کر بھی آپ لوگوں کی جو فٹنس کی حالت ہے
ہم سب کی جو فٹنس کی حالت ہے اس کے سامنے تو عمران خان ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی حالت اس لیے ہو سکتی ہے کہ عمران خان آپ لوگوں کے سامنے جیل میں ڈٹا ہوا ہے. آپ لوگ جیل سے بھاگتے ہیں اور اے سی والی جیل سے بھاگتے ہیں، لیکن عمران خان ایک مشکل ترین جیل میں ڈٹا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن چکا ہے. اس کے علاوہ آپ سے آخر میں عرض کر دوں، اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کا آغاز ہوا. میں انصار عباسی نے اپنی سٹوری دیتے ہوئے بتایا کہ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بات کر رہے ہیں تحریک انصاف سے، محمود خان اچکزئی سے اس سلسلے میں رابطہ ہوا ہے اور یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے. تاہم نون لیگ کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے اور ان کے اتحادی جماعتوں کے مذاکرات براہ راست ہوں. بالواسطہ بات چیت فضول مشق ہے. اب ایک طرف نون لیگ والے ٹیلی ویژن پر، ٹاک شوز پر، پریس کانفرنسز میں آ کے کہتے ہیں کہ بات چیت نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان سے بات چیت کے لیے یہ اس وقت اپنی ایڑی چوٹی کا جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ خود جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی، مجھے بات ان سے کرنی ہے جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، آپ سیاسی منظرنامے سے سائڈ پہ ہو جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا نکل کے سامنے آتا ہے. ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.